ہم یہ تین چیزیں تو پڑھ رہے ہیں جو اسم کے ڈویژن یا کیٹیگرائزیشن آپ کر سکتے ہیں، اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. وہ ہم نے مذکر مؤنث پڑھ لیا، واحد جمع تثنیہ پڑھ لیا، معرفہ نکرہ پڑھ لیا. آج ہم ایک چیز پڑھیں گے جو اردو میں اتنی استعمال نہیں ہوتی، تھوڑی سی مشکل ہے. ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، اس میں امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، بٹ یہ ہے تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ. تو یہ ہے حالت، کیس یا اعرابی حالت. اعراب اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زیر زبر پیش. اس کو ہم عام طور پر اعراب کہتے ہیں، انہیں حرکات بھی کہتے ہیں. اس کو عربی میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسرہ، فتحہ اور ضمہ. لیکن عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، یہ حرکات ہی ہیں. عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ ہے رفع، نصب اور جر. اچھا، رفع نصب اور جر بھی جو ہے، اب ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو رفع پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، نصب پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں رفع، اس کو کر دیتے ہیں نصب، اس کو کر دیتے ہیں جر. جیسے میں اکثر کرتا ہوں کہ حمزہ اور الف دو چیزیں ہوتی ہیں عربی میں، بٹ اردو میں الف استعمال ہوتی ہے تو میں الف ہی کر دیتا ہوں. وہ لوگ جی اس پہ حرکت ہے تو یہ حمزہ ہے، اور اس پہ حرکت نہیں ہے تو یہ الف ہے، اس سے ہمیں کنفیوژن نہیں ہوتی. اسی طرح اس کو رفع پڑھنا اور نصب پڑھنا سے بوجھ ہوتا ہے. تو سارے گرامر پڑھانے والے جو اردو گرامر پڑھاتے ہیں وہ اس کو رفع نصب اور جر ہی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ کیا ہے رفع نصب اور جر؟ یہ ہم صرف ایک معمولی سی کیل لیں گے. ہمیں یہ بعض اگر لوگوں کو سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ کلمہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آخر میں دو پیشیں آتی ہیں، اور اذان جب آتی ہے تو اس میں الفاظ آتے ہیں چلو نہ محمد الرسول اللہ، اس میں وہاں پر دال کے اوپر دو زبر آ جاتی ہیں دو پیش کی جگہ. اور جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں دو زیر آ جاتی ہیں. تو یہ محمد، محمدن، محمدن، یہ تبدیلی ہو رہی ہے. یہ جو تبدیلی ہے یہ اعرابی حالت ہے. یہ اعرابی حالت مختلف زبانوں میں ہوتی ہے. اردو میں جنرلی یہ اس طرح نہیں ہوتی. اردو میں کمپلیکیٹڈ سے طریقے سے ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ لڑکا واحد ہے اور لڑکے جمع ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں لڑکے نے مارا تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں واحد ہی استعمال ہوا ہے. یہ بھی ایک ڈکلینشن کی ٹائپ ہے، بٹ دیٹس ویری کمپلیکیٹڈ. عربی میں بڑی اسٹرکچر اور ڈیزائن ہے. تو آج ہم صرف اتنا سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ یہ تین جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آتا ہے یہ تین مختلف اعرابی حالتوں میں آتا ہے. پہلی کیس میں یہ رفع میں ہے، دوسری میں یہ نصب میں ہے، اور تیسری میں یہ جر میں ہے. اس کو یاد رکھیں. اور جہاں جہاں بھی آپ کو الفاظ نظر آئیں، عام طور پر جب واحد کے اندر آخر میں پیش آتی ہے تو وہ رفع ہوتا ہے، آخر میں زبر آتی ہے تو نصب ہوتا ہے، اور آخر میں زیر آتی ہے تو وہ جر ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے، عام طور پر واحد میں ایسا ہوتا ہے، جمع میں پھر وہ ویسے ہی رول چینج ہو جاتا ہے. وہ پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.